السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس پھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جناب سے اس کو رہائی ہوئی۔ اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گا۔ شیطان نے کہا، خداوند تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر گزار کیوں نہ ادا کرے ہوگا؟ ہم تو جب جانیں کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بے نیاز نے فرمایا، جا، ایوب کے مال دولت پر میں نے تجھ کو اختیار دیا ہے۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے۔ اور آخر شیطان غوالے کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور خلیہان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب کے وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور خلیہان جل کر راکھ ہو گئی، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے دوگنا مال اور اولاد دے گا۔
اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا بیماری لگ گئی کہ جسم کی خال اور گوشت تک پھٹنے لگا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک باقی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان سرے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر بیوی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بیوی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مجبوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہیں اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی۔ وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی جھونپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستگی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔
پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا۔ پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہوئی۔ حضرت جبریل حضرت ایوب کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ حضرت ایوب ہنس پڑے۔ بیوی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل کے سیکھنے سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو بھی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دے اور انہیں سچے دین کی طرف بلائے۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال بھی ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔